کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں سے کوئی ہائی ہینگنگ فروٹ جو ہے وہ لو ہینگنگ فروٹ بن جاتا ہے. آپ اس کو ٹرم کو سمجھتے ہیں, ہائی ہینگنگ فروٹ اور لو ہینگنگ فروٹ. ہمارے پیشنٹ ہے جن کو ہم اپنے طور پر کہتے ہیں یہ ہائی ہینگنگ فروٹ ہے اور یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. ایک پک گیا ہے تو ایک حالا نہیں پکیا, ٹھیک ہے. ایک لو ہینگنگ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ماں باپ کو لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والدین کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, یہ لو ہینگنگ ہے, مطلب یہ آپ کی پہنچ میں ہے, جس کو آپ ایسے ہاتھ بڑھا کے تو پکڑ لیں گے, اور یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. اور ایک ہے جو کہ 6 دن سے گھر سے غائب ہے اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تھانے پھڑا ہے, اور یہ ہائی ہینگنگ ہے جو بالکل پہنچ سے باہر ہے. ایک علاج میں ہے اور ایک علاج کے باہر ہے, دونوں میں. تو اٹ از اے ریلیٹیو ٹرم کہ کبھی کوئی ہائی ہینگنگ ہوتا ہے, کبھی کوئی لو ہینگنگ ہوتا ہے, اور یہ جدوجہد جاری رہتی ہے. اور امید جاگتی ہے, امید سو جاتی ہے, پھر امید جاگتی ہے. پر جو کریج سے کام لیتے ہیں, جو اپنی ڈائریکشن صحیح رکھتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کامیابی اتنی ضروری ہوتی ہے ہر کام میں کہ اگر 2-3 دن ہمیں اوپر تلے کوئی ایسی صورتحال نظر آئے کہ جس میں کوئی پیشنٹ جو ہے ہمیں مایوس کرے, تو ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اور جب 2-4 دن ایسے چہرے نظر آئیں یا کوئی ایسے واٹس ایپ میسج آئیں کہ جو کامیابیوں کی خبریں ہمیں ملیں, ہمارا رات کو سونے کو بھی دل نہیں کرتا, دل کرتا ہے کام کریں. آپ آ رہے ہیں, لو ہینگنگ پہ آ رہے ہیں, آلریڈی آ رہے ہیں. جیسے آپ اس دفعہ آپ آئے تو کسی کے جو آنے کا سٹائل ہے وہ بتاتا ہے, کسی کے جانے کا سٹائل بتاتا ہے, کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات بتاتی ہے. اور یہ آپ کے پیرنٹس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں, لیکن وہ اپنے دل کو چونکہ توڑنا نہیں چاہتے, وہ اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ بھی چلتے ہیں. یعنی انہیں امید نہیں ہوتی پر انہیں امید ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس تو بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں نا. یعنی آپ سوچیں کہ سب سے, آپ کہتے جی میرے پیو نے میرا بیڑا گر کیتا ہے, میری ماں نے مینوں بہت تنگ کیتا ہے, میرا فلانا کیتا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ جو نقصانات اپنے ماں باپ کے کرتے ہیں ہم نشے کی بیماری میں, ان کا تو کوئی بعض اوقات ازالہ ہی نہیں. ایک ایسا نقصان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا جس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور وہ نقصان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ سوچا تھا, انہوں نے کچھ امید لگا لی تھی آپ سے, انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں ایک تصور کیا تھا, اور آپ نے ٹین ایج گرو کرتے کرتے وہ سارا تصور توڑ دیا, ان کا جو سپنا ہے سارا توڑ دیا. مجھے بتائیے اس کا ازالہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی نے سوچا تھا کہ میرا پتر اے بنے گا, تے میرا پتر اسمان تے چمکے گا, تے ستاریاں دی طرح چمکے گا, اور جب بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے, بعد میں وہ بہت بے پناہ اچھا انسان بن جائے, لیکن وہ جو ٹوٹا ہوا خواب تھا اس کے ماں باپ کا, وہ کبھی جڑ سکتا ہے پھر, چاہے وہ کچھ بھی بن جائے. بڑی سادہ سی بات ہے, 2 سال ایک بندہ ٹھیک رہتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے اور وہ دوبارہ اس بیماری کے چنگل میں پھنس جائے. دیکھیں غلطی کیا ہے, غلطی ہے اپنے سٹرکچر کو چھوڑنا, اپنے سٹرکچر کو چھوڑنا سب سے پہلی غلطی ہے. نمبر 2 دوائی چھوڑنا غلطی ہے, سلپری لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پھر یہ اور غلطی ہے. جب یہ 3 کام کوئی کر لیتا ہے تو پھر تو یہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے, پھر اس طرح کے کاموں میں بارش تے ہونی سی نہ, پھر سلپری تے ہونی سی, بیچ میں کہیں ہے نہ لو نہ ہائی. چاہیں تو لو کی طرف آ جائیں, چاہیں تو ہائی کی طرف چلے جائیں, سب پتہ ہوتا ہے. کریج کی کمی ہے تو کریج پیدا کریں, اپنے ماں باپ سے کریج لیں, اپنے کاؤنسلر سے کریج لیں, اور اپنے اندر سے کریج لیں. اپنے دماغ میں سوچیں, اپنے اللہ سے دعا کریں, لیٹ گو کریں. بولیں ایک بہت مشہور سینگ ہے جو کہ نشے کی بیماری کے علاج گاہوں میں اور این میٹنگز میں چلتی رہتی ہے. وہ سینگ ہے لیٹ گو لیٹ گاڈ. یہ ادھورا فکر ہے, پورا فکر ہے لیٹ اٹ گو لیٹ گاڈ ہینڈل اٹ. لیٹ اٹ گو لیٹ گاڈ ہینڈل.
یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کہنا جانے دو، یہ اللہ کے سپرد کر دو. جو بھی شکوہ، جو بھی رنج، جو بھی پریشانی ہے اس ٹائم پہ، خاص اس گھڑی میں جب آپ کو وہ پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کو دوبارہ ریلیپس کی طرف لے جا سکتی ہے، تو کہتے ہیں لیٹ گو لیٹ گاڈ، یعنی جانے دو، اللہ سنبھال لے گا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.